السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکیہ میں آنے والا حالیہ زلزلہ اور اس کے بعد کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اس زلزلہ سے ترکیہ میں اور شام میں کتنا نقصان ہوا اور وہاں پہ بسنے والے انسان کس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ اور اس پہ جو بحثیں ہو رہی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، پوری دنیا کا میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب یہ زلزلہ قدرتی طور پہ تھا یا مصنوعی طور پہ ترکیہ کو اور شام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام دشمن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ترکی کے اور شام کے مسلمان اس وقت جس غم اور دکھ کی گھڑی سے گزر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ جس انداز میں ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے کہ کب تک مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا اور کب تک دین دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ایسی حرکتیں کرتی رہیں گی۔ ہمارے سامنے پوری ایک تاریخ ہے کہ کیسے خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا اور پھر کس طرح خلافت اسلامیہ کو توڑنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اسلام دشمنوں نے کام کیا، اور پھر کن حالات میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا، اور پھر پورا 100 سال کس طرح ترکیہ میں اسلام کے خلاف پورا ایک محاذ بنا، اور آج جب جا کے ترکیہ میں اثر نو دین اسلام کی اشاعت کے حالات بن رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کے اندر دین اسلام سے محبت کے جذبات پھر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ایسے حالات میں جب کہ وہ تمام معاہدے ختم ہونے کو ہیں اور 2023 ہر ایک کی نظروں میں ہے کہ اگر خلافت اسلامیہ کے اس دور کی یاد پھر تازہ ہو جاتی ہے تو دین دشمنوں پہ کیا گزرے گی، اور اس سے مسلمانوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ دین کے ساتھ محبت کرنے والے، دین کی اشاعت کا جذبہ رکھنے والے کتنے خوش ہوں گے۔ سب کی نگاہیں اس وقت ترکیہ پہ لگی ہوئی ہیں۔ اب ان حالات میں اس صورتحال کا پیش آ جانا، بھلے یہ قدرتی آفت تھی یا مصنوعی طور پر ترکیہ کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش، اور اس آزمائش کے موقع پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان کیسے متحد ہوں، مسلمان کیسے یکجان ہوں، مسلمان کیسے یکجا ہوں اور ایک قوت بن کر رہیں کہ کوئی دین دشمن میلی نگاہ سے ان کی طرف دیکھنے کا خیال بھی اپنے دل و دماغ میں نہ لا سکے۔ آج کے حالات میں ترکیہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، شام کے بے بس اور بے کس مسلمانوں کے ساتھ پوری امت مسلمہ جو تعاون کر رہی ہے،
اس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن ایسا کب تک ہوتا رہے گا کہ دین دشمن طاقتیں ہمیں کچلتی رہیں گی، ہمارے خلاف منصوبے بناتی رہیں گی، ہمیں نیچا دکھانے کی پلاننگ کرتی رہیں گی، اور ہم ایسے ہی ان کے ظلم و ستم کا شکار رہیں گے؟ ان حالات میں ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک قوت اور ایک طاقت بن کر دنیا کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ آج جو حالات یہاں ترکیہ میں بنے اور جو صورتحال شام میں پیش آئی، کل کلاں خاکم بدہن، اللہ نہ کرے ایسے ہو کہ کسی اور اسلامی ملک میں ایسا تجربہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس سے پہلے ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہمیں عقل کو استعمال میں لانا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ کیسے ہم دین دشمنوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں کہ آئندہ کبھی کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھا سکے۔